وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. وہ علماء جو علماء سو ہے، میں علماء حق کی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء کرائم کی بات کر رہا ہوں، مجرم علماء کی. علماء پرائم، علماء کرام کی بات نہیں کر رہا، علماء کرائم، کرائم انگلش والا، مجرم علماء، کیونکہ وہ بکے ہوئے اپنے فرقوں کے ہاتھ. ایک گول کیپر کبھی بھی اپنے فٹ بال کو اپنے پول میں نہیں پھینکے گا. یہ مناظرے بھی کرتے ہیں. کبھی آپ نے کسی مناظرے کے اینڈ پہ سنا کہ جی ہاں جی بہت زبردست موقف آپ نے بیان کیا ہے، میں آج سے رجوع لاتا ہوں. اور یہاں تو میرے بھائی چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک، اس کے اوپر اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے مناظرے رکھے ہوئے ہیں دیوبند اور بریلویوں کے. یوٹیوب کے اوپر آپ جا کے دیکھیں ان لوگوں نے کہاں سے ہدایت قبول کرنی ہے. اور پھر کہتے ہیں جی فروئی مسائل ہیں. آج کل تو یعنی جس نے مشہور ہونا ہوتا ہے نا سوشل میڈیا میں، تو وہ کلپ اس کا اپنا ہوتا ہے، میرا نام ہی وچ ہی لاتا ہوتا ہے، رپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا، کہ چلو یار اس بار، ورنہ کون اس طرح تو نہیں لوگ دیکھتے ہیں. پھر لوگ بیچارے دیکھتے ہیں وہ مایوس ہوتے ہیں کہ یار یہ تو بات ہی کچھ اور نکلی ہے. تو اس قسم کے نا وہ مطلب کئی ایک جو میدان عمل میں لوگ نکلے ہوئے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں یار یہ خام خواہ ایک فروئی مسائل اٹھاتا ہے. اللہ کے بندو، یہ فروئی مسئلہ ہے چشتی رسول اللہ یا اشرف علی رسول اللہ نعوذ باللہ، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. تو لیکن وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ روند مارنا اصل بات کو پس پوچھ ڈالنے کے لیے، تو وہ اس طرح کے ایشوز کو، کمزور ایشوز کو سامنے لے کے آتے ہیں تاکہ ہماری جو کمزوریاں اس کے پیچھے چھپ جائیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے. تو دنیا میں تو کسی کی بزرگی کو ڈیفائن نہیں کر سکتا. کہتے ہیں جی بزرگوں کے خلاف بولتا ہے، خود جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا وہ خود دوسروں کے بزرگوں کے بارے میں یہ کر رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی دیوبندی کہ جی ہمارے بزرگوں کے خلاف بولتا ہے تو ان سے پوچھیں کہ احمد بریلوی صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو آپ ذرا دیکھ لیجئے گا، اتنی لمبی زبان باہر آ جائے گی. تو احمد بریلوی صاحب کیا کروڑوں لوگوں کے بزرگ نہیں ہیں؟ ہے نا. لیکن خلیل احمد سہارنپوری نے المحند علی المفند، جس کا نام میں نے اب المفند علی المفند رکھ دیا ہے. المفند کہتے ہیں سٹھیایا ہوا بابا، المحند کہتے ہیں ہند کی تلوار. المفند علی المفند، ایک سٹھیایا ہوا بابا دوسرے سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر. تو یہ المحند علی المفند یا المفند علی المفند، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ احمد بریلوی اور ان کے جو فالوورز ہیں یہ ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. شیطانی لشکر کسی کو کہنا تو کیا مطلب ہے؟ آپ تکفیر ہی کر رہے ہیں نا اس کی. اور دوسری طرف حسام الحرمین، وہ بھی احمد بریلوی صاحب کے، حسام کہتے ہیں تلوار کو، حرمین کی تلوار جو اس سے پہلے لکھی گئی، جس کے جواب میں المفند علی المفند یا المحند علی المفند لکھی گئی. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو اشر علی تھانوی، رشید احمد گنگوئی، یہ سب غلامت قادیانی اور شیطان کے دم چھلے ہیں. اور لکھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ، اہل حدیث جو ہیں یہ شیطان لعین کے پیروکار ہیں. یعنی ان کو نہیں پتا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، لیکن چونکہ ان کے فرقے سے نہیں ہیں. تو یہ بزرگان دین کی اخلاقیات ہیں. تو ہم نے تو الحمدللہ ہر چیز کھول کے سامنے رکھ دی ہے. اسی لیے تو اب وہ علماء کا بس نہیں چلتا. میں ان کے ویڈیو کلپس، یعنی مجھے یوں لگ رہا ہوتا ہے یہ لیپ ٹاپ کی سکرین توڑ کے باہر آ جائیں گے. اس طرح احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. احتجاج یہ کہ یار ہمیں آپ نے ننگا کر دیا. احتجاج یہ ہونا چاہیے کہ آپ بالکل جھوٹ بول رہے ہو، ایسا نہیں لکھا ہوا ہماری کتابوں میں. ان کو پتہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں یار کاش پتہ نہ چلتا. لیکن بھائی جی ان میڈیا کا دور ہے، یہ ایک نہ ایک دن تو ہونا تھا. اسلام کی نشت ثانیہ کا الحمدللہ آغاز ہو چکا ہے، اور آج کی نوجوان نسل جو ہے وہ بالکل علماء کے کردار سے متنفر ہو کے دین سے متنفر ہو چکی تھی. تو ایسے وقت میں ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اٹھائے جو لوگوں کو بالکل حق بات، فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر بتائیں. اور پھر یہ لوگ جو ہیں وہ اس سسٹم کی آؤٹ پٹ نہیں ہو سکتے جو فرقوں کے مدرسے ہیں. فرقوں کے مدرسوں کی آؤٹ پٹ تو یہ نہیں ہو سکتے. مچھلی جو ہے وہ تو آپ پانی میں ہی پکڑ سکتے ہیں نا، اور پکوڑے آپ تیل میں ہی تل سکتے ہیں. اور میں ادھے محاورے بولنا کیونکہ تو پتہ لگ گئے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 26، ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالی حیا محسوس نہیں فرماتا. اللہ کو کوئی کسی سے ڈگری ویریفائی کروانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کو اپنا علم ویریفائی کروانے کی ضرورت نہیں. اللہ کو کوئی حیا نہیں اس مسئلے میں. ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، کہ اللہ تعالیٰ کسی مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی. یعنی اعتراض ہوا قرآن کے اوپر کہ قرآن اتنی بڑی کتاب، اس میں مکھی کی مثال، اس میں مچھر کی مثال، اس میں مکڑی کی مثال. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں کوئی آر نہیں ہے
ہمارا مقصد کسی سے اپنی کوئی یعنی علمی دھوس کسی پہ ڈالنا نہیں ہے، مقصد بات سمجھانا ہے، پبلک لیول پہ اتر کے بات سمجھائی جائے گی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو جو بات ماننے والے ہیں وہ خوب بات یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہ اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا ہے ان کے رب کی طرف سے یہ حق ہے، با مقصد ہے اور سچی بات ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو بات کا انکار کرنے والے ہیں، دل بے ایمان تے اجدا ٹھیر، جن کے دل میں بے ایمانی ہے ان کے لیے لیم ایکسکیوزز بہت ہیں. فَيَقُولُونَ، تو وہ یہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، بھائی اللہ کا کیا ارادہ ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال بیان کرنے کا؟ اتنا پڑھا لکھا اللہ، یعنی آج دنیاوی اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ اتنا ایجوکیٹڈ، ساری دنیا کے علوم اسی کے پیدا کیے ہوئے، اتنی بڑی ہستی، اس کو کیا ملتا ہے چھوٹی چھوٹی مکھی اور مچھر اور مکڑی کی مثالیں بیان کر کے؟ اب اس پہ اللہ تعالیٰ نے الزامی جواب کے طور پہ، ٹونٹ کرتے ہوئے، تانے کے طور پر بات کی. یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دے اور بہت سو کو ہدایت دے دے. کیا مطلب؟ جو بات مان لے وہ ہدایت والا، جو اس کا مذاق ہی اڑاتا رہے یار اللہ ایڈا وڈا اے کیوں گلا، وہ گمراہی ہو جائے. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. جس کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے وہ پکا کٹر کافر ہے، اور اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے سورہ البقرہ کے اندر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ قرآن جو ہے وہ انسانیت کے لیے گمراہ کرنے والی کتاب ہے، نعوذ باللہ. وبینات من الہدی، اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، والفرقان، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کے بعد اب یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ ہے القرآن. تورات اور انجیل کے اوپر بھی المہیمن ہے، نگہبان ہے. اس کے نظریات بھی اس پہ پیش ہوں گے، جو اس کے مطابق ہیں وہ ٹھیک ہیں، جو اس کے مطابق نہیں وہ ٹیمپرڈ ہے، تحریف شدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ جو بات ماننے والے ہیں وہ مان کے ہدایت پہ آ جائیں، جو نہیں ماننے والے وہ گمراہ ہو جائیں. اور یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، اور یہی آیت پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو دیکھو کیسی مت ماری ہوئی ہے مجھے، کیا چیز تھی، کیا بنا دی. وہ بھائی گمراہ وہ ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے شوکیسوں کے اندر بخاری سجائی ہوئی ہے اور کبھی عوام کو کھول کے نہیں بتایا کہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے. اور جو بیچارہ بخاری اور مسلم کھول کے انہی کے فرقوں کے علماء کے ترجمے ان کی پبلک کو دکھاتا ہے، اور ان کے اندر گمراہ ہو گیا جی نہ ڈائریکٹ نہ پڑھنا. اس کا مطلب ہے کہ ان کے اپنے بزرگ بھی گمراہ ہیں جنہوں نے بخاری مسلم کے ترجمے کیے ہیں. اگر ان کا ترجمہ پڑھ کے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو جنہوں نے خود کیے ہوئے انہوں نے تو گمراہی کا دروازہ کھولا نا. پکیجے الزامی جواب، اینٹی وینم، لاجیکل آنسر، اور پنجابی میں پھکی. وما یضل بہ الا الفاسقین، اس سے تو گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق لوگ جو گمراہ ہونے کے لیے خود تیار بیٹھے ہوئے، ان کے لیے گمراہی ہے. قرآن کے اندر وہ خود کما رہے ہیں، یعنی قرآن کا انکار کر کے، نہ کہ قرآن کو ماننے والوں کے لیے بات آئی. یہ دو کلمات کفر بہت خطرناک ہے. ایک یہ کہنا کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ کوئی یہودی آ کے ہمیں کہے نا، عیسائی، یار قرآن حدیث ٹریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ہم کہیں گے یہ تو اللہ کا دشمن ہے. لیکن یہ مولوی ممبروں پہ چڑھ کے آپ کو پگڑیاں اور داڑیاں پہن کے، داڑیاں پہنی ہوئی ہیں انہوں نے، رکھی کوئی نہیں ہوئی ہیں، کیونکہ ان کی ویسے تو انہوں نے سمجھ آ گئی داڑھی تو بغیر بھی امامت کر سکتے ہو. امامت کی جو صحیح مسلم میں 4 شرائط ہیں ان میں داڑھی نہیں ہے. تو یہ داڑھی انہوں نے رکھی نہیں، پہنی ہوئی ہیں. داڑیاں پہن کے جو ممبروں پہ چڑھ کے آپ کو کہہ رہے ہیں قرآن و سنت ڈائریکٹ نہ پڑھنا، قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. تو یہ کلمات کفر ہیں، اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے جو یہ اس طرح کا کلمہ بولے. اور دوسرا کلمہ یہ بولتے ہیں جی قرآن جو ہے نا یہ بہت مشکل ہے، جی بہت مشکل کتاب ہے. یار پورے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے قرآن مشکل ہے؟ اس کے الٹ ضرور لکھا ہے سورہ جو ہے القمر کے اندر کم از کم 4 دفعہ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو تذکیر نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ایز فار ایز تذکیر از کنسرنڈ، قرآن سے نصیحت حاصل کرنا، قرآن دنیا کی سب سے آسان کتاب ہے، کیونکہ یہ انسانیت کے لیے، ایک موچی کے لیے بھی، ایک ڈاکٹر کے لیے بھی ہے، ایک انجینئر کے لیے بھی، ایک ریڈی بان کے لیے بھی، ایک انٹلیکچوئل کے لیے بھی ہے، ایک ان پڑھ کے لیے بھی ہے. یہی مشکل ہوگی تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے خود کڑگا لایا ہے کہ ساری دوزخی ٹر جن، نعوذ باللہ. نہیں، یہ آسان کتاب ہے تذکیر کے لیے.
ہاں جہاں تفاسیر کا تعلق ہے اور یہ باقی چیزیں ہیں وہ تو میرے بھائی تفسیریں لوگ لکھتے آ رہے ہیں، لکھتے جائیں گے، اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے، لیکن وہ عام آدمی کی ضرورت نہیں. عام آدمی کی ضرورت نصیحت ہے، تذکیر ہے. لیکن یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا جو کلچر ہے، اس اعتبار سے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. یعنی یہ گمراہی کی یعنی مراکز ہیں یہ تین ملک اس حوالے سے کہ یہاں پر مولویوں نے اس طرح دماغ پبلک کا خراب کر دیا. تو یہ آج 12 اگست ہے، 14 اگست آنے والی ہے. میں اس 14 اگست میں پاکستانی عوام کو یہ میسج دوں گا کہ یہ ملک جو اللہ کے لیے ہم نے حاصل کیا تھا، خدا کے لیے، اللہ کے جو دشمن ممبروں پہ چڑھ کے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن و سنت ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ان کے شر سے بچنے کی دعائیں مانگیں 14 اگست کو آپ، اگر اس ملک کا کچھ آپ اچھا چاہتے ہیں. اور جو یہ کہہ رہے ہیں جی قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، جی اور دیکھو جی قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، یار قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور یہ وہ آیت تھی سورۃ البقرہ کی جس کی تفسیر میں نے بے شمار دفعہ کئی لیکچرز میں بیان کیا، آج پھر میں نے کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس سے تو گمراہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بات ماننے نہیں چاہتے. الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. عہد کیا کیا تھا ہماری روحوں نے؟ الست بربکم قالوا بلا، سورۃ الاعراف میں آیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا بلا. دنیا میں آگے کسی نے بتوں کی پوجا شروع کر دی، کس نے جو ہے وہ پیغمبروں کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر دی، کسی نے جنات کے بارے میں، کسی نے فرشتوں کے بارے میں، تو وہ اس عہد کو توڑ دیا. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ اس کو قطع کرتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، یعنی قطع رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور وہ ہیں اصل میں خسارے والے لوگ. یہ ہیں وہ لوگ جو يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا ہیں. جو بخاری مسلم پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہے وہ گمراہ نہیں ہوا. اور پھر وہ کہتے ہیں جی قرآن میں ہے کہ جی وہ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں. علماء یہود کی مثال آئی نا سورہ الجمعہ میں. او بھائی وہ مثال اللہ تعالیٰ نے آپ کی دی ہے کہ گدھے کے اوپر اگر کتاب لاد دی جائے تو گدھا کتاب پڑھ سکتا ہے. اگر ایک مولوی کے شوکیس میں بھی کتاب رکھ دی جائے اور عوام کو اجازت نہ ہو کہ وہ تالا کھول کے بخاری کا ترجمہ ہی پڑھ کے نماز کا طریقہ دیکھ لے، تو گدھے کی مثال تو یہ ہے. وہ گدھے کی مثال کیسے ہے؟ جو اپنی پاکٹ منی سے کتاب لیتا ہے، پھر کھول کے خود بھی پڑھتا ہے، دوسروں کو بھی پڑھاتا ہے. کھوتا پڑھ سکتا ہے؟ دسو، پڑھ سکتا ہے کھوتا؟ گدھا پڑھ سکتا ہے؟ نہیں. تو جو بیچارہ پڑھ رہا ہے وہ گدھے کی مثال کیسے ہوا؟ گدھے کی مثال اللہ نے ان کی دی ہے جنہوں نے اپنے شوکیسوں کے اندر، یعنی جیسے گدھے کے اوپر آپ کتابیں لاد دیں، وہ آپ کتاب پڑھ تو نہیں سکتا. اسی طریقے سے وہ علماء جنہوں نے صرف اپنے شوکیسوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، پڑھنے کے لیے نہیں ہے، صرف پڑھی ہوئی ہیں، پڑھی ہوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی ہیں، ان کی مثالیں ہیں. یہ ہے گدھے کی مثال. اللہ دے بندے ہو اپنی شکل دیکھا کرو بیچے، ٹھیک ہے. اور یہ الحمدللہ اتنی سمپل باتیں ہیں. مجھے ابھی کل کہاں سے عثمان بھائی فون آیا ہوا تھا؟ اسپین سے آیا ہوا تھا، ہاں بارسلونا اسپین سے. تو اب دیکھیں یار، یہ تحدیث نعمت کے طور پہ میں بیان کر رہا ہوں. وہ کہنے لگے کہ وہ انہوں نے کوئی طلاق کا مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے، خلا کا. تو میں نے کہا میرے بھائی آپ نے اتنی دور فون کیا ہے، اتنے علماء کے وہاں کونسلز اور پینلز اور سینٹرز بنے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے دنتھر قسم دے علماء، پنجابی جنہوں کہندے نے سٹرونج قسم دے بڑے بڑے مولوی. تو کہتا ہے جی علی بھائی آپ کے لیکچرز 1 سال سے سننے شروع کیے ہیں، یقین کرے جب ہم علماء کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں نا تو ہماری شکلیں اس طرح دیکھتے ہیں اور ہمیں ان پہ ترس آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ بیچارے کہاں سے ڈگری کی ہے، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. جو کچھ ہمیں پتہ ہے آپ کے لیکچرز کی برکت سے، وہ حقیقت بات ہے. پریشان ہو جاتے ہیں یار. ساروں نے اپنے اپنے لبادے اڑے ہوئے تھے. کسی نے توحید کا لبادہ اڑا ہوا تھا، جب ہم نے ان کے بزرگوں کی باتیں نکالی ان کو پتا چلا اوہ یہ کیا ہو گیا. کسی نے اہل بیت کی محبت کا لبادہ اڑا ہوا تھا، جب ہم نے ان کے سارے کچے چٹے کھولنے شروع کیے وہ سارے. کسی نے صحابہ کی عقیدت کا وہ لبادہ اڑا ہوا تھا، جب ہم نے بتایا کہ آپ کے بزرگ یہ کچھ کر کے گئے ہیں. کسی نے عشق رسول کا لبادہ اڑا ہوا تھا، جب ہم نے ان کے بزرگوں کی باتیں نکالی ہیں، یہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور اللہم صلی علی اشرف وعلی نبینا اشرف نعوذ باللہ من ذالک. جب یہ کچے چٹے کھولے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ علی دیکھیں جی امت کو اتحاد کی ضرورت ہے، یہ کیا آپ اختلافات پلا رہے. اور اللہ تو بندو اختلافات ہے تو مولوی خود پا کے گئے ہیں، انہوں نے رو. اور جیسے وہ پریس کلب کے سامنے احتجاج کرتے ہیں نا، میں کہتا ہوں آپ اپنے بزرگوں کے مدرسوں
ان کی قبروں کے سامنے پلے کارڈ اٹھا کے احتجاج کریں کہ حضرت یہ کیا کچھ آپ کر کے گئے ہیں، انجینئر ساڈے گاٹے فٹ ہو گیا تہاڈی وجہ نال، نہ تسی کر کے جاندے نہ ساڈے گاٹے فٹ ہوندا. انہاں سامنے احتجاج کرو، میرے سامنے کیا احتجاج کرنا ہے؟ ہم تو صرف واضح کر رہے ہیں. میں بار بار ہی کہہ رہا ہوں، ہم کسی کو مناظرے کا چیلنج نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں آپ اپنی پبلک کو جواب دیں. علمی چیلنج ہم کرتے ہیں. چیلنج کا مطلب ہوتا ہے مشکل صورتحال کسی کو درپیش کر دینا. یہ ہمارا مناظرے کا چیلنج نہیں، علمی چیلنج ہے. آپ اپنی پبلک کو سیٹسفائی کریں کہ آپ کے بزرگ اس امت کے ساتھ کیا کر کے گئے ہیں، جن کو آپ اتنے بڑے بڑے ٹائٹل دیتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں جناب وہ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑ، یہ چھوٹی غلطی ہے، کلمہ ہی جدا صحیح نہیں ہے، آگے کتنے ٹری ہے، یہ چھوٹی غلطی ہے. کہتے ہیں خدمات بھی دیکھیں. کل کو تو لوگ کوئی کہیں گے غلام احمد قادیانی دجال کی بھی خدمات دیکھیں. یہ تو نہیں ہوتا. یہ مسئلہ ہے عصمت انبیاء کا. چھوٹے موٹے مسئلوں میں میں واقعی کہتا ہوں کسی کو رفع الیدین یا امین کے مسئلے پہ کسی پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے، صرف ترغیب دلانی چاہیے. لیکن جہاں عقائد کا مسئلہ ہے، جہاں اللہ کی محبت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت اور عصمت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا مسئلہ ہے، اور جن جن بزرگوں نے ان گستاخیوں میں حصہ ڈالا ہوا ہے، تے اسی جناب وہ دی نا پگڑی لا کے نا وہ ہاتھ پھڑا دیں گے، عزت اچھالیں گے اس کی. جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پہ ہاتھ ڈالا تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ سمجھنا شروع کر دے. اور ایک اور دوسری حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہیں. نمبر 1 اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر اسے محبوب ہو جائیں. نمبر 2 اس کی دشمنی اور دوستی کا معیار اللہ کی ذات ہو. اور نمبر 3 کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا. وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن دین نہ چھوڑے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.